میں نے اخلاق اچھے کرنے ہیں، میں نے درگزر کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہیں ایک تھپڑ مارے دوسرا گال آگے کر دو۔ تو مجھے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے تو معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ ہماری اللہ نے دو آنکھیں بنائی ہیں، ایک سے دوسروں کی خوبیاں دیکھو، ایک سے اپنے عیب دیکھو۔ ہم نے دونوں فکس کر دی ہیں، لوگوں کی برائیاں دیکھنے پر خدا ہیں لوگ، ذرا شعر سن والا، خدا ہیں لوگ گناہوں ثواب دیکھتے ہیں، سو ہم تو روز ہی روز حساب دیکھتے ہیں۔ اور خاص طور پر مولوی بیچارہ تو بڑا ہی روز حساب دیکھتا ہے، اے کی کیتا تے اے کی کیتا۔ تو خدا نہ بنے، عبد بنے، بندہ بنے۔ اور انسان پیسے سے بڑا نہیں بنتا، نسل سے بڑا نہیں بنتا، انسان انسانی کردار سے بڑا بنتا ہے۔ اور انسانی کردار میں ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت وہ سچائی ہے، وہ دیانتداری ہے، وہ الفت و محبت ہے، وہ معاف کرنا، درگزر کرنا ہے، وہ اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے ہمایوں نے گالی دی، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اس پر میرا فیصلہ ہوگا۔ میرے ساتھ فلاں نے دھوکہ کیا، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اس پر میرا فیصلہ ہوگا۔ تو برائی کا جواب جیسے فرما رہے تھے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو، ادفع باللتی ہی احسن۔ اس کو ہمارا قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ برائی کا جواب سب سے اعلیٰ اچھائی سے دو، برائی کا جواب سب سے اعلیٰ اچھائی سے دو، پھر آپ کا قد بڑا ہوگا۔ آپ کے آگے پیچھے گارڈ ہوں، آپ کے آگے پیچھے جھنڈے لہرا رہے ہوں، آپ کے پاس بہت بڑے کاروبار ہوں، اس سے آپ مالدار بنے ہیں، اب آپ کا قد 6.5 فٹ ہو، اس سے آپ ہمایوں کی طرح لمبے ہوئے ہیں، اچھے انسان نہیں ہوئے۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو صفات والا ہوتا ہے، چاہے وہ 4 فٹ کا ہو، 3.5 فٹ کا ہو، اور اس کے پاس کھانے کو پیسہ بھی نہ ہو، روٹی بھی نہ ہو۔ انسانیت کی معراج ہے اس کی اپنی صفات۔ انسان قدآور بنتا ہے صفات کے ساتھ، اور ان میں میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں سیکھ لو، 4 باتیں سیکھ لو۔ میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ 4 باتیں سیکھ لو، سب کچھ تمہارا ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اربع اذا كانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا۔ 4 باتیں لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی۔ صدق و حدیث، سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے بنا لو۔ عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ۔ میرے نبی نے فرمایا جو کچھ آج مسلمان کر رہا ہے یہ وہ نہیں ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ہم بہت دور چلے گئے ہیں، اہل مذاہب جو جتنے آسمانی مذاہب ہیں انہیں پتہ نہیں کہ ہماری کتاب ہمیں کیا کہہ رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی غیر مسلم سے کوئی بھی لین دین کیا اس کا حق مار لیا، یا کوئی کام کروایا اس کا حق مار لیا، تو قیامت کے دن اس غیر مسلم کا میں وکیل بن کے آؤں گا۔ ہمارے نبی تو یہ تعلیم دے کر گئے، یہ بے گناہوں کو جلا کے جہاد کر رہے ہیں۔ چونکہ جہالت ہے، جہالت بہت بڑا عفریت ہے، بہت بڑا اژدہا ہے جو نگل جاتا ہے انسانوں کو۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کا اور ڈاکٹر پال بھٹی کا بہت شکر گزار ہوں کہ اچھی سوچ پر آپ نے مجھے دعوت دی اور مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا۔ آخر میں ایک حدیث یاد آ گئی ہے
ایک صحابی آئے، یہاں بیٹھے، اب یہاں، یا رسول اللہ مد دین، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق۔ وہ یہاں سے اٹھا اور یہاں آ کے بیٹھا، وہ کہا یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا، مد دین، دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ پھر وہ یہاں سے اٹھا اور ادھر آ کے بیٹھا، یا رسول اللہ مد دین، دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ کوئی بڑا ہی جاندار بندہ آئی، وہ یہاں سے اٹھا اور پیچھے جا کے بیٹھ گیا، کہتا یا رسول اللہ مد دین۔ اور ہمارے نبی کی عادت تھی جب کہ ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے بولا تھا تو ایسے نہیں کرتے تھے، ہاں بھائی بولو، جیسے میں یہ بچہ مجھے بلائے تو میں اتنا ہی کروں گا، ہاں بھائی بولو۔ جب ہمارے نبی کو کوئی مخاطب کرتا تھا کہ یا رسول اللہ، تو آپ پورا اس کی طرف مڑتے تھے، جی فرمائیے، ایسے۔ تو وہ پیچھے تھا تو آپ پورا اس کی طرف ایسے مڑے، ہاں بھائی تینوں سمجھ کداں آئے گی؟ اس سے آپ نے فرمایا وہ تو کب سمجھے گا؟ وَهُوَ اللہ تغضب، دین یہ ہے کہ غصے کو پی جایا کر۔ میرا دین تو یہ سکھاتا ہے۔ تو ہم اپنے راہوں سے دور چلے گئے، اتنا دور چلے گئے کہ بھولنا ہی بھول گئے کہ ہم کس راہ کے مسافر تھے اور کن راہوں پہ ہم چل رہے ہیں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام احباب کا، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، آپ کے ساتھ حسن سلوک میری آخرت بنانے کا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا میرے لیے ذخیرہ ہے۔ ہارون رشید کے جو طبیب تھے، شاہی طبیب بخت شروع، ایرانی اور پارسی، انہوں نے تو نہیں کہا دی سر لا دیو تو جنت چلے جاؤ۔ رواداری، محبت، انسانیت، انسان تو نام ہی ہمدردی کا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا نقطہ بتایا کہ اپنی ذات سے شروع کریں۔ ہم اگر اندھیرے نہیں دور کر سکتے تو اپنے ذمے کی شمع جلا کے چلے جائیں۔ وہ کبوتر نے نا ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ چونچ میں پانی لے کر ڈالا، کبوتر کو بھی پتا تھا آگ نہیں بجھے گی، مجھے بھی پتا ہے، میں 20-21 سال سے اس مضمون کو بیان کر رہا ہوں، محبت محبت محبت، اور کوئی خاص رزلٹ کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں جب بھی مایوس ہوتا ہوں تو میں ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے کبوتر کو یاد کرتا ہوں کہ اس کو بھی پتا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے چند قطرے کیا کریں گے، لیکن اس نے وہی گرا دیا۔ تو اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے انسانوں کے دل میں ڈال دی۔ تو اب میں اپنے حصے کی، اگر میں اندھیرے دور نہیں کر سکتا تو میں اپنے حصے کی شمع تو جلا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو تو ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اعلیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس کام کو اللہ آگے بڑھانے کا ذریعہ ہم سب کو بنائے، اور خاص طور پر ڈاکٹر پال صاحب کو اللہ بہت اس کی ہمت دے، حوصلہ دے۔ انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جو اس میں عاجز ناقص کر سکتا ہوں میں بھی کروں گا۔ آپ سب سے دعا کی درخواست۔